ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایک ہی ایکشن، کوئی ایک ہی کام ملٹیپل لوگوں کے لیے وہ ملٹیپل طریقوں سے دیکھا جاتا ہے. جیسے اگر ایک ڈرگ ایڈکٹ جھوٹ بولتا ہے تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، جبکہ اگر ایک ڈائبٹیز کا مریض رات کو میٹھا کھا کے اگلے دن کہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ تو فریج وہ میں بھی کوئی، جھوٹ ہی بول رہا ہوتا ہے، اب وہ جھوٹ بول رہا کیونکہ ہوتا ہے. وہ لیکن ایڈکشن ہے، وہ بھی ایک ایڈکشن ہے کہ کسی نے 40 سال مٹھائی وغیرہ کھا کے زندگی گزاری ہے اور یکدم ایک دن ڈاکٹر بتاتا ہے کہ آپ کو ڈائبٹیز ہے اور آپ نے میٹھے سے پرہیز کرنا ہے، اور مریض کہتا ہے کہ میں میٹھے سے پرہیز کروں گا، لیکن پھر اس کا بس نہیں چلتا، اس کی ول پاور کام نہیں کرتی اور وہ پھر بھی میٹھی چیزیں کھاتا ہے، اور پھر ڈاکٹر کے سامنے آ کے کہتا ہے کہ نہیں میں تو پورا پرہیز کر رہا ہوں، اور گھر میں بھی وہ آدھی آدھی رات کو فریج کا دروازہ کھول کے تو کوئی میٹھی چیز تلاش کر رہا ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ اگینسٹ دا بیٹر ججمنٹ کرنے والے، یعنی جو اندر بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر بھی وہ کر رہا ہوتا ہے. اب اس میں جتنے بھی کاموں میں ہم ایڈکشن کو پہچانتے ہیں، وہ کام کرنے والے سارے لوگ جو ہیں نشئی رویوں کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہوتے. مثال کے طور پر جتنے بھی لوگ دنیا میں ڈرگز استعمال کرتے ہیں یا الکوہل استعمال کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے نشئی رویوں کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہوتے. میجورٹی یعنی 85% سے زیادہ لوگ تو بالکل نارمل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں سب دوسرے انسانوں کی طرح، لیکن کوئی 15-20% لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے جسم کے اندر ایک ایسی خرابی پیدا ہوتی ہے کہ جس سے نشہ جو ہے وہ ان کو ہوتا نہیں ہے، نشہ ان کا چڑھتا نہیں ہے، وہ بار بار اترتا ہے، اور ان کے جسم میں ایک زہریلا مادہ پیدا ہوتا ہے جس سے کہ ان کی مت ماری جاتی ہے اور وہ الٹے سیدھے کام کرتے ہیں. تو جب ہمارے پاس لوگ آتے ہیں تو ہم کلیئرلی یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اب یہ کوئی اخلاقی معاملہ نہیں ہے، یہ مورل ایشو نہیں ہے، یہ ایک النس کا معاملہ ہے جو بنیادی طور پر جسمانی النس ہے کیونکہ یہ جسم کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور یہ نفسیاتی بھی ہے کیونکہ نفسیات کا بھی بیڑا غرق کرتا